بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان مذاکرات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں ابتدا میں ہی یہ پرسیپشن بن گیا تھا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے لگا۔ اور وہی ہوا، 3 بیٹھک ہوئیں، اپوزیشن کی اور حکومت کی، دونوں طرف سے کمیٹیاں بنائی گئیں اور یہ لوگ بیٹھے، بات چیت کی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری افواہیں ملک کے اندر بھی چلتی رہیں، بہت سے کرٹکس، بہت سے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز کو جانتے ہیں، جو پالیٹکس کو جانتے ہیں، جنہیں ارد گرد کے حالات دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دونوں گروپس کے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ادھر شہباز شریف اور آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، جنہیں ان کی ذہنیت کا پتہ تھا، ان کی سوچ کا پتہ تھا، وہ لوگ برملا کہتے رہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کسی صورت بھی اس سے انہیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملنے والی۔ وہی ہوا کہ گزشتہ روز جب مذاکرات کی ٹیبل پر یہ لوگ بیٹھے تو مین پوائنٹس تھے، وہ تو عمران خان صاحب اپنے پہلی تقاریر کے اندر کلیئر کر چکے تھے کہ 14 مئی ہمارے لیے ڈیڈ لائن ہے، الیکشن کروائیں، اسمبلیاں تحلیل کریں، حکومت ختم کریں، کیئر ٹیکرز بنائیں اور الیکشن کروائیں، اس سے آگے 1 انچ نہیں جائیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا نہیں اونچ نیچ ہو جائے گی، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اندرونی کہانی کے نام کے طور پہ یہ اپنے خیالات، اپنے تجزیے خبر بنا کے پیش کرتے رہے کہ نہیں ان کا کوئی اگست میں یا جولائی میں یا ان کا جو ہے وہ کسی اور اکتوبر کے اندر پیچ اپ ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اس طرح سے ملک میں جاری جو کشیدگی کا ماحول ہے اس میں کمی ہو جائے گی یا وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ تمام تر اندازے ہی ثابت ہوئے، امیجنیشن ہی ثابت ہوئی، تصوراتی ماحول بنا۔ اہم رہنما بیٹھے، فواد چودھری بیٹھے، شاہ محمود قریشی نے لیڈ کیا، دوسرے لوگ ان کے ساتھ تھے، ادھر سے بھی ساکھ ڈار، رات بھی مذاکرات کرنے کے بعد بھی قوم کو یہ امید دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ نہیں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا، وہ کون سی؟ کہ الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ، یہ نہیں ہو سکا، باقی سب کچھ ہو گیا۔ بندن سے پوچھے باقی ہے کیا؟ کہ جو سب کچھ ہونا تھا، اصل تو 2 ہی چیزیں تھیں کہ اسمبلی کب ڈیزالو کرنی ہے اور ملک بھر کے اندر ایک ہی دن کے اندر الیکشن کب کروانے ہیں۔ اس ایک بات کے اوپر اتفاق کیا گیا کہ ٹھیک ہے پورے ملک کے اندر ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں تاکہ یہ بار بار کے انتظامات، بار بار کے اخراجات، بار بار کے یہ اقدامات ان سے بچا جائے۔ تو یہ صرف ایک اتفاق ہوا، اس کے اوپر ہی لوگ ایگری ہوئے، باقی سب اپنی جگہ پہ اسی طرح سٹینڈ کرتا ہے۔ نہ تو اسمبلی تحلیل ہوئی اور نہ ہی یہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑا ثبوت اور نہیں چاہیے ہے۔ آپ قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، شازیہ مری کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھلا اوپنلی کیا انہوں نے پہلے سے ہی واضح کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہم اسمبلی کو توڑ دیں یا ہم یہ سارا کچھ ایک سائڈ پر کر دیں اور پھر جو ہے نا وہ انتخابات کی طرف چلے جائیں گے انتخابات کی طرف۔ یہ واضح کہتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے نہیں ہے، جائیں گے انتخابات کی طرف، لیکن وقت آنے پر جب آئین کہتا ہے اس وقت تک یہ اسمبلی چلے گی، اس کے بعد اس کو ڈیزالو کیا جائے گا، پھر کے ٹیکرز آئیں گے اور پھر اس طرح سے انتخابات ہوں گے، ادروائز بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی پورا ساتھ دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی اکثر بات کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے فواد چودھری، فرح حبیب اور دوسرے لیڈرز، اسد عمر بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موو کر رہی ہیں۔ ساتھ انہوں نے مذاکرات کا یہ ڈھونگ رچایا، ڈھونگ ہی ثابت ہوا، کیونکہ جس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہتے رہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہونا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں ملک کے اندر، جیسے خواجہ آصف صاحب تھے، اسی طرح جب میاں جویل لطیف تھا، احسن اقبال تھے، ادھر سے شیخ رشید صاحب ہیں، اسی 1-2 لوگ اور ہیں کہ جو جان بوجھ کر ان انتخابات کو ناکام کرنے کی کوششوں میں لگے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے بیانات دیے کہ تاکہ یہ ناکام ہو جائے۔ تو اب ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہی، نہ عمران خان صاحب ماننے لگے ہیں
کہ بات 14 مئی سے آگے بڑھے، اور نہ ہی یہ لوگ 14 مئی کو اسمبلی ڈیزالو، اس سے پہلے یا 14 مئی کو اسمبلی تحلیل کرنے لگے۔ تو بنے گا کیا؟ نتیجہ کیا آئے گا؟ ہوگا کیا؟ حالات کس سمت میں جائیں گے کہ وہ ملک جو سر سے پاؤں تک مشکلات کا شکار ہے، جہاں پہ بے روزگاری سر چڑھ کر بول رہی ہے، تازہ ترین سروے کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح 37% کراس کر گئی ہے، کہ جو ملک دنیا کا سری لنکا ڈیفالٹ ہوا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مظاہرے ہوئے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں نے اپنے حکمرانوں کا گھیراؤ کر لیا، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر چڑھ دوڑے، بہت سارے ہنگامہ آرائی ہوئی، وہاں پہ جب یہ صورتحال بنی تو وہاں پہ اس سے کم تھی، مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس سے بہت کم تھی، تو اس کے باوجود لوگوں میں اتنا غصہ دیکھنے کو ملا۔ تو پاکستان میں تو بالکل اس بلومبرگ کی رپورٹ نے ہلا کے رکھ دیا کہ جناب دیکھیں یہ مہنگائی کی صورتحال ہے۔ تو ایسے میں پھر یہ مذاکرات کا ناکام ہو جانا، اب کس کو آواز دے رہے ہیں؟ یہ کس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں، یہ سلوگنز ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، یہ نعرے ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے باتیں بھی کی جاتی، خدشے اور امکان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی دانشمندانہ قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان جب کشیدگی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر لوگوں کی توجہ بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت مشرف نے ختم کی تو باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، باقاعدہ اس کو خوشی کو سیلیبریٹ کیا گیا عوام نے، حالانکہ شاید اس قدر برے حالات نہیں تھے، مہنگائی، بے روزگاری یا سیکیورٹی کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے، لیکن اس کے باوجود مٹھائیاں تقسیم کی گئی، اس کے باوجود اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ تو آج تو حالات ہی بہت برے، آج تو سیلیبریشن چھوڑ کے تو پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جائے گی۔ اگر حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، الیکشن کی طرف جاتے ہیں، الیکشن واحد حل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، الیکشن کروانے چاہیے، لیکن یہ لوگ دونوں گروپس، پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی اور اس کے ساتھ ملنے والے دوسرے لوگ بھی، وہ ان کے بس کی شاید یہ بات نہیں رہی کہ یہ اپنے معاملات کو حل کر سکیں۔ سیاسی معاملات ہیں، وہ بجائے اس کی کہ وہ ڈے بائی ڈے حل ہو، وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیز موو کر رہی ہے کہ اگلا جو آنے والا ماحول ہے، جو آنے والے سرکمسٹانسز ہیں، وہ نہ صرف دلچسپ ہوں گے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہوں گے، جو جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے اور پھر ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے۔ اب اگر یہ کل کلا کو پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے بھی ہیں تو ان سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔